عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما ابدا الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الشيطان للانسان عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاکرین. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کی حمد و ثنا کل کائنات کی ہر شے و ہر ذرہ بیان کر رہا ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہی قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ وعم نوالہ قرآن پاک میں کئی ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی شیطان کو اس سے سروکار نہیں کہ تم انسانیت میں کون سے فرقے میں سے ہے، بس اس کو عداوت ہے کہ کوئی بھی انسان پھر لوٹ کر جانے والی منزل میں جنت کا مستحق نہ رہے. بس یہ اس کی کوشش ہے. کیا شیطان کی کوشش صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب پھر یہ لوٹے دارالقرار کی طرف تو یہ سکون و طمانینت والی منزل پہ نہ رہے بلکہ جہنم میں اپنی سنگت میں لے آنا چاہتا ہے. یہ ہے شیطان کی کوشش، یہ ہے اس کی کاوش، یہ ہے اس کا محاذ، جس سے اللہ جل مجدہ ہمیں متنبہ فرما رہا ہے دو ہی لفظوں میں کہ شیطان کیا ہے؟ عدو مبین، کھلا دشمن ہے. تو اس کھلے دشمن کو سمجھنے سے ہم خاسر. ہم سارے کام کرتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام جو ہو رہے ہیں یہ کوئی کروا رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں. یہ سمجھنے سے خاسر ہے، اور یہ سمجھ سے اس لیے خاسر ہے کہ اس سمجھ کو سمجھنے والی سمجھ حاصل کرنے کی طرف ہم ناسمجھ ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. شیطان کے فریب، شیطان کے شر اور شیطان کی چال بازیوں سے آگاہی جن زاویوں سے ملتی ہے، جن ادراکیات و احساس سے ملتی ہے، اسی سے ہم آ رہی ہیں. اس لیے یہ معاملہ ہم پہ بھاری ہے.
اب آگے اپنی اپنی باری سنبھالنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی باری میں نہیں لگیں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، یہ بھاری جو مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. سب سے پہلے آپ چند جمعہ پہلے باضابطہ میں نے عنوان باندھا تھا کہ بھئی ابتدا کہاں سے کرتا ہے. جیسا ہم رات سونے کے لیے بستر پہ گداس ہوتے ہیں، سرانے آ کے یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ گھیٹیاں مارتا. کتنے گھیٹیاں مارتا بھائی؟ 3 گھیٹیاں مارتا. اور تینوں گھیرا مارتے وقت پھوک بھی مارتا. خالی گھیٹیاں نہیں مارتا، ساتھ میں کرتا پھوک بھی مارتا. اور یہ سرور دیتا کہ سو جاؤ ابھی رات لمبی ہے، ابھی رات کیا ہے؟ لمبی ہے. اور جیسے ہی بندہ نیند سے بیدار ہو کے رب کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پہلی گرا کھل گئی. اور جیسے ہی بستر سے اٹھ گیا نام کے بعد دوسری گرا، وضو کر لیا تینوں گرا اب کھل گئے. نماز پڑھ کے ذکر کر دیا. اب اس پہ سے تسلط بالکل شیطان کا بعید تر ہو گیا. اب کوئی اختیار نہیں کہ وہ تمہارے قریب آ سکے. شیطان اب تسلط اب حاصل کر ہی نہیں سکتا. سارا دن اب تم اللہ کی حفظ و امان ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں جو کوئی فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو گویا اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا سر پہ اس کے لہلاتا رہتا ہے. اور جو کوئی نماز نہیں پڑھ کے نکلتا تو اس پہ شیطان کا جھنڈا رہتا ہے. اس لیے کسلانیاں، سستی، پستی، بے بسی کی کیفیتیں، مفت ایسے ایسے کام انسان کرتا جو انسان کیسے کر سکتا سوچتے ممکن ہی نہیں ہے وہ کام، مگر انسان کر گزرتا. یعنی اتنی ابتری، اتنی بدحواسی اور ایسے ایسے کام انسان سے سرد ہوتے کہ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا تھا، کیسا کر لیا. تو یہ کوشش کس کی ہے؟ ان الشیطان الانسانی عدو مبین. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم ہر کام کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. یاد رکھیے لفظ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ اچھے سانچے میں اچھی چال ڈھال اور اچھی تباہ بنا کے بھیجا. اب ان طبیعتوں میں تبدیلیاں جو آ رہی ہے اور ان کے اندر جو مختلفی جو پہلو پائے جا رہے ہیں یہ کیسے آ رہے ہیں؟ یہ کسی کے فریب کے تحت، یہ کسی کی کاوشیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہے، مگر انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ میں خود کر رہا ہوں. دھوکہ. اور انسان دھوکے میں چے اور اس دھوکے سے خبردار کر دیا گیا. کیا ہے؟ دنیا داری. یہ ایک دنیا داری جو ہے اتنی نیاری نہیں ہے جو انسان اسی کے پیچھے لگ جائے. دنیا سستی چیز ہے اور بہت آسانی سے حاصل ہونے والی شے ہے، اور اس کے مقابلے آخرت بہت بھاری چیز ہے اور بڑی کاوشوں سے حاصل ہونے والی چیز ہے. تو آخرت کی فکر میں رہنے والے کے لیے دنیا کا میسر ہو جانا ممکن نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں، بلکہ آسانی سے دنیا اس کے پاس ہوتی ہے. اور جو دنیا داری میں لگ جاتا ہے آخرت اس سے بعید تر ہو آتی ہے، اور دنیا داری میں اتنا انہماک لگ جاتا ہے، اس کو اتنا منہمک ہو آتا ہے، ایسے جستجو میں لگ جاتا ہے کہ پھر بھی دنیا سے سیر نہیں ہوتی، نہ یہ رہتا نہ وہ رہتا، اور آخر میں رسوائی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں. ان الشیطان الانسانی عدو. یہ شیطان کی دشمنی ہے جو انسان کو فریب دے رکھی ہے. اس پردوں سے آنکھ کے اس پردوں سے ہمیں بالکل کیا ہونا ہے؟ تیر دست ہونا ہے. اپنے آپ کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سے پردے اٹھانے کی ضرورت ہے. پردے پڑے ہوئے ہمارے نظروں پہ، فکر و فہم پہ، تبھی تو ہمارے پاس بہت ہر کام بوجھ سا محسوس ہونے لگا. اب ہم اسلاف کی زندگی دیکھتے ہیں،
کئی جنازوں میں وہ شریک ہوتے، کئی معاملات میں شریک ہوتے، کئی لوگوں کی خیر خواہی کرتے، 5 وقت نمازیں بھی ان سے کبھی تلف نہیں ہوتی، پھر روزمرہ زندگی کی ضروریاتیں بھی پورے ہوتی۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ادھر آئے تو ادھر نہیں ہے، ادھر آئے تو ادھر نہیں ہے، حالات کئی کو بدل گئے، کیونکہ ہم میں ویسی پھرتی باقی نہیں رہی۔ روز گرا پڑھتے 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 ہمارا آنگ وزن ہو گیا، روز اللہ نے گرا، جیسا آپ سوتے سرانے بیٹھ کے اس کا کام نہیں کیجیے، پورے چیلے کام کرے گئے تھے، 3 گرا مارتا، اور یہ گرا کھلتی ہی نہیں، فجر پڑھتے ہی نہیں، ذکر کرتے ہی نہیں، اٹھتے ہی پہلے کیا ہے بھائی کدھر ہے، دنیا داری کرنے اٹھتے، آنکھ کھولتے ہی پہلے معاملات۔ اب تو اور اچھا ہو گیا، سرانے فون رہتا ہے تو بازو رہتا فون، اٹھتے ہی پہلے فون لے کے ٹنگ 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 لگ گئے۔ ایسا اکثریت سے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ کی ہم بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنی بات بازی کرنا، کپڑے چیک کرنا۔ اب کتنے لوگ ہیں کپڑے کب چیک کرے تھے پوچھے تو یاد نہیں رہتا، کتنی حالت بری ہے۔ شادی شدہ ہو، 12 بچوں کے بابا ہو، کوئی بھی ہو، مگر سنت طریقہ کیا ہے؟ نیند بیدار ہوتے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اپنے کپڑے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کب دیکھتے کپڑے کب چیک کرے بھائی۔ یہ تو تصوری چیز نہیں ہے، ایک نئی بات دکھ رہی ہے بولے تو جمعہ میں کیا بولے کپڑے چیک کرنا ہے بھائی۔ خواب یاد نہیں رہتا، بس حالات ایسے ذہن کو اتنا گھما رہی، واٹس ایپ فیس بک ایسا گھما رہی۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ نہیں، بہت سارے کام ایسے لگا لیے جو ہمارے ذمہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر ہم اس کو ضرورت زندگی سمجھ چکے ہیں، اور جو ضرورت زندگی ہے اس سے واقف نہیں رہے، نیا پن دکھ رہا۔ جا کے صابن سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے جو صبح اٹھتے پہلے جا کے صابن سے ہاتھ دھوتے، سیدھا اٹھ کے چلے آتے اندر بیت الخلا میں۔ جبکہ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے نیند سے اٹھتے پہلے آپ دعا پڑھیں، اس کے بعد فوری اپنے کپڑوں کا جائزہ لیں۔ نئی بات نہیں ہو رہی ہے، پرانی باتیں، مگر چونکہ غفلت ہے، اتنی غفلت ہے، دھول جمتے 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 مٹی بن گئی دماغوں پہ۔ اب یہ بات ہم کو پرانی بات ہے، جیسا کوئی پرانا خزانہ گھر میں مل گیا تو کتنی خوشی ہوتی، ایسا دکھ رہا ہم کو، کہیں کوئی نئی بات دکھ رہی ہے، حالانکہ یہ بات یہ ہمارے اسلاف ہم کو سکھاتے گئے، یہ باتیں ضمن روزمرہ زندگی کی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جیسے بچہ سیکھتا نقل کرتا ویسے نقل کرتے ہوئے آتے تھے، مگر اب عقل اتنی ہو گئی کہ نقل کرنے کے ارادے بھی باقی نہ رہے۔ جا کے ہاتھ دھونا، اس کے بعد جزا لینے کے بعد پہلا ہاتھ دھونا، گندگی ہاتھوں میں نہیں معلوم کیسے کھلا کھلا بولے اللہ کے صبح اٹھتے پہلے ہاتھ، نہیں معلوم تمہارا ہاتھ رات بھر کہاں کہاں گزارا، ادھر کھجا لیتے ادھر کھجا لیتے، عجیب عجیب حالات رہتی، کوئی چیزیں آ کے بیٹھ کے چلی آتی، مچھر بیٹھتا، نیند میں مر جاتا، پورا خون اس کا ہاتھوں پہ رہتا، ایسی گندگی نقصان دہ چیزیں رہتی۔ سب سے پہلے آیا کرنا ہے صابن سے زمین میں ہاتھ رگڑ کے دھو، بولتے حدیث میں۔ اب کیونکہ یہ زمانہ ترقی ہو گئی تو صابن سے دو، ہینڈ واش سے دو، جتنے تم ماڈرن ہو گئے، جتنا اللہ نواز دیا نعمتوں سے، ان نعمتوں کا استعمال کر کے پہلے اپنے ہاتھوں کو شفاف کرو، اس کے بعد پانی میں ہاتھ گیا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ضرورت خانے میں جا رہے ہیں، حالات اتنی بری ہے، اچھے اچھے گھر والے، اچھے پیسے والے، مگر گھر کے اندر کی بکیٹ دیکھے تو بکیٹ میں اتنا غصہ ہوا جمع ہوا ہے۔ یہ عام بات ہے بھائی، ایسا نہیں، عام بات ہے، ہو رہا نا ایسا، کیوں؟ صفائی کا خیال نہیں ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، بچپن میں پڑھے صاف ستھرے رہا کرو، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، نفاست پسند مذہب ہے۔ ہم نفاست بچپن میں سکھا دیے، الطہور شطر الایمان، پاکی ادا ہے، پاکی نظیف، نفاست پسند، نفیس، عمدگی سے رہنا، اور یہ عمدگی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، پیارے آقا فرما رہے اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہر کام میں نفاست پسندی ہونا یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ انسان کو شعور دیا اس کا،
اور جب انسان پاکباز و نظیف و نفیس ہوتا ہے تو شیطان کا تسلط مشکل ہوتا ہے اس وقت. ایسے شیطان کی کمزوری سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ خوشبو میں، نفاست پسندی میں، نظر پہ اور اللہ کے ذکر و اذکار کرنے والے ذاکرین کے قریب پھٹکتا بھی نہیں، آ ہی نہیں سکتا ہوں. اس کی حد بندیاں ہیں. یہ ان حد بندیوں کو پلان کے آنا اس کے بس کی بات نہیں. اس لیے اللہ والوں کو آپ دیکھیے ہمیشہ ان کے پاس نفاست رہتی، ہر چیز کو دیکھو یوں کر دے اور پوزا مارنے بولتے بعض لوگ. ان کی نفاست و نزاکت کو دیکھ کے لوگ کیا بولتے؟ میں سنا بھائی اللہ والوں کے قریب رہنے کا موقع ملا تو دیکھا لوگ الگ الگ گمان کی بات کرتے، تو یہ بدگمانی بھی ان کے لیے عروج بن جاتی، کیونکہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دیے اس میں بدگمانی نہیں کرنا ہے. کس کے بارے میں بھی آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کسی کے بارے میں کچھ اپنی رائے ضائع کرے. کسی کی صفائی اور کسی کی اداکاری آپ سے تو تعلق ہی نہیں ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ خطیب صاحب اداکار ہے کیا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم خطیب صاحب کے پیغام کو کتنا سنے، کتنا عمل کرے، کتنا نہیں کرے، اور کتنا تم خطیب صاحب کی نگہداشت ان باتوں میں کہ وہ تفریح کے اختیار کرے تو تم دیکھیں نہیں دیکھیں. یہ پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے ذاتی کردار پہ تمہارا رول کیا ہے. آپ کا ذات کا معاملہ عملی عملکم، تعلیم ہے کیا ہے؟ عملی عملکم، میرا عمل میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ. مگر یاد رکھیے یہ جملہ بول کے راہ فرار کرنا ایسی تفکر نہیں دی گئی، بلکہ یہ جملہ اس لیے ہے کہ آپ کسی کی ذاتیات پہ نہ جائیں، بلکہ عمومی طور پر تطہیر کا پیغام لے کر عمومی کلام کریں تاکہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کے اوپر اپنی خواہشوں کو قربان کر کے ایمان والے بن جائیں. جیسا کہ آقا فرماتے لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہوا کے اوپر، یہاں تک کہ وہ اپنی ہوا کے اوپر اس چیز کو تسلط کر لے جئت بھی جو میں لے کر آیا. اللہ کے رسول نے پیغام کیا لایا؟ قرآن. اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے؟ بولیے قرآن. لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یہاں تک کہ یترک الہوا فاتبعوا ما جئت به، اپنی خواہش کو قربان کر کے اس خواہش پر میرے لائے ہوئے پیغام کو اختیار نہ کر. اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے؟ ان الشیطان الانسانی عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. انہیں تخیل ڈالتا، ارے بھائی رات دیر سوئے، نیند پوری نہیں ہوئی، نیند لے لو. یہ ہوشیاریاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں میرے کو راحت کے واسطے میں کوئی احساس ہو رہا. یہ احساس نہیں، یہ ایک خطرناک کلاس ہے جو ابھی شروع ہوئی شیطان کی طرف سے. ذہن بناتا بہت تھک گئے، بہت دیر تک کام کرے تھے، رات میں تھوڑا آرام کر لو، نہیں کرے تو پھر دن کے کاموں میں خلل پڑتا. جبکہ خلل تو کہاں ہو رہا؟ یہی تو ہو رہا. یہ خلل تم کو پھنسا دے رہا. مگر خیالات پہ تسلط لینے کی کوشش شیطان ہمیشہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے. وہ مہلت رب سے مانگ کر لایا ہے اور اس مہلت کا وہ پورا استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. انہیں وعدہ کرا میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، جا بھٹکا لے. میرے بندے تیرے چنگل میں نہیں آ سکتے، تو میرے کس کو اللہ تعالیٰ غفلتوں میں نہیں آنے والے. اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کا پیغام جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس اتباع میں اپنے آپ کو جوڑ دیں، اس میں لگا دیں. آج کل راتوں میں دیر تک جگنا، صبح میں دیر تک سونا، یہ ماحول بن گیا معاشرے کا. بنا نہیں بنا، اکثریت کا حال یہ ہے نہیں ہے. جبکہ سنت کیا ہے؟ عشاء کے بعد فوری عشاء کے ساتھ نشہ لے لینا نیند کا، اور فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے فجر کی تیاری کرنا. یہ ہے زندگی مسلمان کی سلامتی والی. بس اتنا عمل کر لیے تو دیکھو آپ کیسے خوبیاں آنا شروع ہوتے، تخیل کھلنا شروع ہوتے. بھائی
خیالات پاکیزگی کے خیالات آنا شروع ہوتے اور عمدہ رجحان آپ کے پاس آنا شروع ہوتے اور آپ دیکھے تک پچھلی زندگی اور جہاں سے آپ نے یہ عمل شروع کیا وہ زندگی دیکھو پھر پلٹ کے کوئی مداومہ نہیں رہتا، بہت آگے نکل جاتے. اب آپ تنگ نظر ہیں آج تھوڑی دیر کے واسطے کس کے بارے میں جلدی جھٹ خفا ہوتے، جلدی بات کو گریپ کرنے والے. یہ عمل شروع کرے بات وسعت نظر ہو جاتی، جلدی کسی سے ناراض نہیں ہوتے، کسی کی بات کو جلدی گریپ نہیں کرتے، ٹائم لیتے. یہ کوئی معاملی صفت نہیں ہے، یہ وقت لے کے بات کرنا. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. الصبر وسیلۃ الظفر. صبر کیا ہے؟ کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. آپ صبر نہیں ہے، بے صبر ہے، اس لیے کامیابی نصیب نہیں ہو رہی. تھوڑی کامیابی مل گئی تو حد سے زیادہ ہم خوشی مناتے ہیں، چونکہ ہم ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنی ہوا کے پرے نہیں سوچ رہے، ہوا کے اوپر ہی سوچ رہے. جبکہ ہوا حوالے کر دینا ہے اتباع کے لیے. کیا بولے اللہ کے رسول؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہے حتی یہاں تک کہ ہواہ تترکو، اپنی خواہش کو ترک کر دو. واتبعوا ما جئت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں وہ اتباع کرو، اس پہ چلو. اب بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں، ایک طرف خواہشات ہوا کی باتیں رہتی اور ایک طرف اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام رہتا. اب مثال کے طور پہ موٹی بات، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، ہوا کے معاملے کیا ہے؟ چلا چھٹی، نکا، لڈو اور بہت سارے خرافتیں ہے نہیں ہے، بے جا رسومات. اور اس کے اندر ادھر کی خواتین ادھر کی خواتین، کرنا پڑتا. اور ایک طرف ہے بچہ ہے تو 2 بکرے، بچی ہے تو 1 بکرا. اور کتنی اچھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری اولاد رہن ہے عقیقے کے بدلے، عقیقہ کر کے چھڑا دو. قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اچھی تعلیم دی ہے. اب جب عقیقہ کرے تو بچے کی سمپی عرضی بلائیا سے حفاظت ضمانت ہے اس کی. سر کے بال نکالتے کی یہ جو 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، ہزاروں لاکھوں روپے جو بھرنا پڑا تھا واقعہ میں کے لیے عقیقہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہا سب. اس کی فکر نہیں ہے، چلا چھٹی کی لڑائی ہے، بہت بڑی لڑائی ہے خاندانوں میں. نہیں کرے بھائی، وہ لوگ یہ نہیں کرے، ان کنجوس ہے بولتے. جبکہ سب سے بڑی معافی نیت اگر کوئی چیز ہے وہ کیا ہے بولیے آپ؟ دینداری کے سلیقے میں جینے کی ساہس پیدا کروانا بھی، کرنا بھی. معاون بننا چاہیے. دو طرفین، 2 خاندان ہے نا، یہ آپس میں ہم خیال ہو جانا پڑے لوگ جتنے بھی ہیں کہ نہیں بھائی بچے کو بھیجا بوجھ مت ڈالے، یہ آسانی کے ساتھ یہ معاملہ کو طے کرے. اس میں بھی کتنی آسانی ہے. عقیقہ کرے تو بولے سنت طریقے دونوں بھی ہے. کیا؟ ایک پکا کے کھلاؤ لوگوں کو یا کچا پاٹ. ہائے ہائے ہائے، تمہاری جیب پہ کوئی باری بھرا نہیں ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، کوئی مشکلیں نہیں، آسانیاں ہیں. الدین یسر وتجعلوا باتباع نفوسکم عسرا. دین آسانی کا نام ہے، تم اپنے نفس کے خواہشات کے لیے اس کو مشکل بنا دیا ہر معاملے میں. یہ کئی کو رہا سب ان الشیطان الانسانی عدو، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن، اس کی دشمنی ہے جو عورتوں کو تسلط دیا مردوں پہ. انتقال ہوا تو دیکھو رایا چلتے سب، وہ واپس نہیں آنا، وہ اندر نہیں آنا، وہ کپڑے اندر نہیں لانا، پھر دوسرا مردہ. ارے تمہاری ماں کے بیوقوف مارو، کہے کہ چنڈالا پورے شیطان یہ پجارانا ہے پورے، کہے کہ عوام پرستی نکال کے رکھی. دین سیکھے نہیں، دینداروں کی باتیں سنتے بھی نہیں. ایک بیچارہ امام آگے باہر بولتا ایسا کرو گے تو انہیں بولتے اندر سے بولتی کیا بولا امام صاحب، نہیں کرنا ایسا، یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا. اور جان دو بھائی سننا پڑتا، نہیں سنو تو انہوں گھر میں پریشانی کر دیتے. ایسے پریشانی کرنے والوں کو چبوترا میں بٹھا دو، وہ نہیں کرتے. اچھے لوگوں کو چبوترا میں بٹھایا جا رہا آج کل، دیندار لوگوں کو باہر کر سا دکھا رہے لوگ.
اور یہی وجہ ہے، اس لیے اب طریقی آ گئی کہ غیر ہم پہ تسلط ہو رہا ہے، اسی کے اسباب ہیں۔ سیدھا سیدھا اگر آپ غور کریں گے تو پہلو وہی نکلتے ہیں کہ آج ان کی پیر پٹ کے تو بھاگنے والی قوم کو سی دیکھو، بھیڑیوں کے دل آ گئے ہمارے اندر۔ خدا را اپنی حقیقت کو سمجھو، اللہ کے رسول کی تعلیمات اختیار کرو، پیغام رسول اپنے اوپر تسلط نہیں لازم کر لو، اور یہی قرینہ زندگی ہے، یہی مقصد ہے زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے حبیب پاک کا سچا متبع بنا، مولا دین داری سلیقے بندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔